بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 4 کا سبق نمبر 25 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب ششم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو اس قابل ہو جائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف جان سکیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات سے آگاہ ہو سکیں، فرعون کی نافرمانی اور عبرتناک انجام کے بارے میں جان سکیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکیں اور اپنی عملی زندگی میں ان کی صفات کو اپنا سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، چند مشہور انبیاء کرام علیہ السلام کے نام بتائیں۔ شاباش۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یارخا تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً 2000 سال پہلے مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ اس دور میں مصر پر ایک ظالم اور متکبر بادشاہ فرعون کی حکومت تھی۔ وہ خدائی اختیارات کا دعویٰ کرتا تھا۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کا اصل نام مفتاح تھا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرعون نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو فرعون کے خوف سے لکڑی کے ایک صندوق میں بند کیا اور دریا میں بہا دیا۔ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محلات کے قریب پہنچا۔ فرعون کی ملکہ انہوں نے صندوق کو نکالنے اور کھولنے کا حکم دیا تو اس میں انتہائی خوبصورت بچہ دیکھا اور اس کو دیکھ کر ملکہ نے اسے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اور اس حوالے سے قرآن مجید کی آیت بھی ہے ترجمہ، پھر اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا تاکہ بالآخر وہ ان کا دشمن اور غم کا باعث بنے۔ یعنی کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور کس طریقے سے ان کے دشمن کے گھر میں ہی ان کی پرورش ہوئی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا اہتمام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں شہزادے کی طرح پرورش پانے لگے اللہ کے حکم سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے دودھ سے فیض یاب ہوئے۔ یعنی کہ اس ٹائم کیا ہوا کہ جو دائیاں تھیں ان کا دودھ نہیں پیتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو پھر کرتے 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 ان کی والدہ کو ان کے سامنے کیا گیا، یعنی کہ لوگوں کو تو نہیں پتا تھا کہ انہی کا بیٹا ہے، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایسی حکمت عملی تھی کہ ان کی والدہ کا انہوں نے پھر دودھ پیا۔ قرآن مجید کی آیت ہے ترجمہ، اور ہم نے پہلے سے اس پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ پھر بولی، میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں جو اس کی تمہارے لیے پرورش کریں اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے بنی اسرائیل پر ہونے والے ظلم کو جب دیکھا تو ایک اسرائیلی کی مدد کے لیے، جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ ایک قبطی یعنی کہ مصر کا جو باشندہ تھا رہنے والا، بنی اسرائیل کو ستا رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ اس واقعے کے بعد آپ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور اللہ سے معافی طلب کی۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، پھر موسیٰ نے اسے جب گھونسا مارا جس سے اس کا کام تمام ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطان کا کام ہے، بے شک وہ کھلا دشمن اور بہکانے والا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مدین وہ جو جگہ تھی اس مقام کا نام ہے، تو فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ مدین میں آپ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام نے ان کی بیٹی تھی ان سے کے ساتھ ان کا نکاح فرمایا۔ قرآن مجید میں آیا یہ واقعہ ترجمہ، اس کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا تیرے ساتھ اس شرط پر نکاح کر دوں کہ تو 8 سال تک میری ملازمت کرے، اور اگر تو 10 سال پورے کر دے تو یہ تیری مرضی ہے، اور میں تجھ پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے بھلے لوگوں میں سے پاؤ گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال مدین میں رہنے کے بعد مصر واپس آ گئے۔ اس سفر میں آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیوی بھی شامل تھیں۔ جب آپ علیہ السلام فلسطین کے علاقے کوہ طور کے قریب سے گزرے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے ہم کلام کیا۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلاؤ۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے، جن میں ان کا جو عصا، جو ان کی سٹک تھی، ان کا سانپ بن جانا شامل تھا، آپ کا ہاتھ روشن ہو جاتا، یہ بھی ان کا معجزہ تھا۔ اسی طرح آپ پر جو الہامی کتاب نازل کی وہ تورات مقدس تھی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سرکشی اور ظلم سے باز آنے کی نصیحت کی اور اسے راہ ہدایت پر لانے کے لیے معجزات دکھائے، اور قرآن مجید میں یوں نقل ہے کہ اور اے موسیٰ اپنی لاٹھی پھینک دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو دیکھا تو وہ سانپ کی طرح حرکت کر رہی تھی، وہ ڈرے اور پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ آگے بڑھو، کیونکہ تمہیں آگے بڑھانے کے لیے ہی یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ وہ خوف نہ کرو، تم ہمیشہ امن میں رہو گے۔ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالو، وہ اس کے اندر سے چمکتا ہوا نکلے گا اور اسے تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچے گا۔ اپنے بازو کو سمیٹ لو، تمہارے خدا کی طرف سے فرعون اور اس کی قوم کے لیے 2 نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عدالت الہی کا قانون توڑ دیا اور اللہ کی اطاعت سے باہر ہو گئے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے فلسطین روانہ ہوئے۔ راستے میں سمندر پڑتا تھا، فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ آپ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 12 قبیلے تھے جو ان کی قوم تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے پانی پر اپنا عصا مارا جو ان کی سٹک تھی، تو سمندر میں 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل آرام سے سمندر پار کر گئے اور صحرائے سینا جو وہ جگہ کا نام ہے وہاں تک پہنچ گئے۔ فرعون بھی آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے سمندر میں داخل ہو گیا۔ جب وہ اپنی فوج کے ساتھ سمندر کے عین درمیان پہنچا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی آپس میں مل گیا اور فرعون اور اس کی فوج پانی میں غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو ڈوبتے ڈوبتے کہنے لگا کہ میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں مگر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، صحرائے سینا میں بنی اسرائیل سکون اور اطمینان سے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بے بہا انعامات نازل کیے، جیسے بادلوں کا سایہ، من و سلوہ جو ان کے لیے خوراک آتی تھی، 12 چشمے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حقیقی طاقت کا مالک جو ہے، اصل طاقت کا مالک، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی کے اختیار میں ہے سب کچھ۔ طاقت اور اختیارات جو ہیں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عطا کرے تو وہ بھی اسی کی مرضی، اسی کے شایان شان ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر کسی کو کوئی طاقت ملے، کوئی عہدہ ملے تو اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اس واقعے سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرنے کی بھی ترغیب ملتی ہے کہ ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، صبر و استقامت سے کام لینا چاہیے، عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے، حق کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے اور راہ حق پر ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق کے حوالے سے ہم نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور پھر آج ہم نے پڑھا کہ کس طریقے سے جب فرعون نے ارادہ کیا کہ تمام بچوں کو وہ جو بیٹے ہوں گے ان کو وہ مار دے گا، قتل کرنے کا حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ کی کیسی حکمت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش آپ کے دشمن فرعون کے محل میں ہی ہوئی، اور کس طریقے سے پھر فرعون کا جو گھمنڈ تھا، تکبر تھا، وہ برباد ہوا اور اس کو سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے آج کے سبق کے حوالے سے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے، ویڈیو کو سٹاپ کرنا ہے، درست جوابات آپ نے ٹیلی کرنے ہیں، اور اگر کوئی جواب غلط بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اپنی اصلاح کیجیے۔ اور مزید یہ کہ آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے اور ان کے بعد اپنے جوابات ٹیلی کرنے ہیں۔ آج کے سبق کے اعادہ کے لیے آپ کے لیے یہ مشق ہے جن کو آپ نے مکمل کرنا ہے، اور مزید یہ کہ اس ویب سائٹ، یہ جو یہ یوٹیوب کا لنک ہے، اس کی مدد سے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صحرائے سینا اور کوہ طور کا واقعہ تفصیل سے سننا ہے۔ اہم نکات جو ہوں گے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے ہیں۔ اسی طرح جو میپ ہے گلوب کی مدد سے مصر اور مدین کو تلاش کریں اور ان دونوں کے درمیان کا جو ایک درمیانی فاصلہ ہے اس کو معلوم کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔